دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے جو چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہیں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ضروری کر دینے والی ہیں، وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دینے والی ہیں، وہ چیزیں جو انسانیت کے راستے سے ہٹا کر شیطانیت کے راستے پر پہنچا دینے والی ہیں۔ تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ محترم حضرات، اس دنیا میں بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایسی بیماریاں جن پر عمل کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، جن پر عمل کر کے انسان انسانیت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، جن پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو شریعت اسلامیہ سے دور کر لیتا ہے۔ انہی بیماریوں میں سے جہاں پر بہت ساری بیماریاں، بہت سارے طریقے، بہت سارے اعمال ایسے پائے جاتے ہیں، انہی بیماریوں میں سے یا انہی اعمال میں سے ایک عمل یا ایک بیماری جو مہلک بیماری ہے اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے، وہ بیماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا غفلت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جانا، شریعت اسلامیہ سے غافل ہو جانا۔ اور یہ غافل ہونے والا کون سا شخص ہوتا ہے؟ کس کو شمار کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک کافر تو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے ہی۔ ایک مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو وہ شریک ٹھہراتا ہی ہے، لیکن ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک وہ شخص
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے۔ یہ بہت مہلک بیماری ہے، یہ بہت ہی بری بیماری ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پر عمل کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی شخص ہو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہے، اگر وہ شریعت اسلامیہ سے غافل ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے تھے، جو شریعت اسلامیہ سے اپنے منہ کو موڑ رہے تھے، بار بار نشانیاں نازل کرتا رہا اللہ تعالیٰ، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، معجزات اور یہ اور وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے سوچا ہی اور ایمان لائے بھی نہیں۔ جب ایمان نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں سے غافل رہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے غافل رہے، جنت اور جہنم سے غافل رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد ربانی ہوا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل تھے، ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو غرقاب کر دیا، ان کو ڈبو دیا۔ کیوں ڈبویا ان کو؟ کذبوا بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہماری شریعت کو جھٹلاتے تھے، ہمارے نبی کو جھٹلاتے تھے، ان سے غفلت برتتے تھے، ان سے غافل رہتے تھے، بے پرواہ رہتے تھے، لہٰذا ہم نے ان کو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا۔ یہ انجام کیوں ہوا؟ یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ غافل تھے۔ غافل ہونے کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرقاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرقاب کیوں کیا؟ ڈبویا کیوں؟ سزا کیوں دیا؟ ظاہر سی بات ہے آیتوں سے غفلت برتنے کی وجہ سے، آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، یہ ہمارے ذہن اور دماغ میں بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت برتنے والے، اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جو گوار ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے، یہ غفلت والی چیز، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا، مسلمانوں میں صرف ان پڑھ ہی لوگ نہیں ہیں، آپ ایسے لوگوں کو بھی پائیں گے جن کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، چمچماتی ہوئی ڈگریاں وہ لے کر کے بیٹھے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی بھاری بھاری ڈگریاں ہیں، اتنے بڑے پوسٹ پر ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورۃ الروم میں فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے، یہ لوگ دنیا کے ساری چیزوں کو جانتے ہیں، کیا دنیا کے اندر ہے، کیسے وہ ترقی کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے بڑے بڑے مناصب حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس سے اعلان کرتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، انہوں نے اس کی جانکاری حاصل، اور اسی جانکاری کی ڈگری لے کر یہ بیٹھے ہیں۔ ہاں، جانکاری ان کی ہے، یہ غافل نہیں ہے، لیکن کس چیز سے؟ دنیا سے غافل نہیں ہے۔
یہ غافل نہیں ہے کس چیز سے؟ دنیا کی زیب و زینت سے غافل نہیں ہے، یہ غافل نہیں ہے کس چیز سے؟ دنیا میں اپنا نام بڑھانے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن کتاب مقدس، قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ لیکن یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے، جہاں پر وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، اگر ایک طرف وہ لوگ غافل ہیں، اگر وہ لوگ دور ہیں تو وہ تو غافل ہیں ہی، لیکن بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی آخرت سے غافل ہیں۔ ان کو یہ خبر نہیں ہے یا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد لوگوں کے کندھے پر لد کر کے قبرستان میں جانا ہے اور وہاں پہنچ کر کے اپنا حساب و کتاب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے غافل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بالکل غافل نہیں، آخرت کو یاد کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، انہوں نے دنیا کی ڈگریاں تو حاصل کر لی ہیں، دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لی ہے، دنیاوی میدان میں تو بہت آگے ہیں، پیش ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہے ان کی، وہ سبقت لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ پیچھے ہیں تو کس چیز میں پیچھے ہیں؟ وہ پیچھے ہیں تو صرف اور صرف آخرت کے میدان میں پیچھے ہیں، اور آخرت کے میدان میں پیچھے ہونا یہ سمجھ لیجئے کہ گمراہی کی علامت۔ دینی بھائی اور دوست، ایک وہ شخص جس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، کیا ہم اس کو غافل نہیں مانیں گے؟ وہ شخص جس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، جس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، بیٹا بیمار ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اس کی نوکری چلی جاتی ہے یا کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے، غم کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے؟ دنیا کے سارے وسائل حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا کی سارے طریقے جن سے اپنے آپ کو وہ صحیح کر سکتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دینی بھائی اور دوستو، کیا وہ شخص جس کے ساتھ کوئی پریشانی آئی ہے، جس کے کاروبار میں کوئی کمی آئی، یا جس کا لڑکا غلط راستے پر چلنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن دنیا ہے، اس میں ایسے حادثات آتے ہیں، یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، اس کے گھر میں پریشانی ہی پریشانی، سارے لوگ کہتے ہیں ان دنوں تو وہ پریشانیوں کا شکار ہے اور بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ پریشانیوں سے نجات نہیں پا رہا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے، اس نے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار کیا ہے تو دنیا کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس نے وہ آیت مقدس کی تلاوت نہیں کی، اس آیت کی طرف رجوع نہیں کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے ساری پریشانیوں کے راستے کھول دیے تھے، اور یونس علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی ہی میں کسی وجہ سے مبتلا کیا تھا، کیسی پریشانی میں مبتلا کیا تھا؟ ہم اور آپ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص کے سامنے آج تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس اندھیرے سے نکلنا اس کا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، تو ہم ایک اندھیرے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام کو ڈالا۔ لیکن کہاں سے ان کو نجات ملتی ہے؟ جب یونس علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے ہی یونس علیہ السلام اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نجات دے دیتا ہے، سارے اندھیروں سے نکال دیتا ہے، ساری پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ کیا وہ شخص جس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، کیا وہ کبھی یہ سوچتا ہے ایسا انسان غافل ہوا یا نہیں غافل ہوا؟ قرآن کہتا ہے آؤ میرے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جاؤ میرے کلام کے پاس، میں نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے، میرے نبی نے سارے راستے واضح کر دیا، آؤ تو اس کے پاس صحیح۔ جب یونس علیہ السلام کتنے دنوں تک 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 1 گھنٹہ
2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کتنے گھنٹے 3 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ جب یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان مبارک سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سب سے پہلے کس کی طرف رجوع؟ اس کی وحدانیت کا اقرار، اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق بھی ہے، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے، اے اللہ تو ہی مصیبتوں سے نجات دینے والا بھی، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین۔ اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف، اقرار کر رہا ہے بندہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب بندہ اقرار کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، میں نے یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو بھی سنا، ان کی پکار کو میں نے سنا، اور ان کو میں نے ساری پریشانیوں سے کیا کیا؟ نجات دے دی۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی پریشانی سے نجات دینے والی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و۔ اب ایسا شخص غافل ہوا یا نہیں غافل ہوا؟ چاہے وہ ڈگریوں والا ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی پریشانی اس کو آتی ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، اور یہ دنیا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بغیر آزمائے ہوئے، بغیر کسی پریشانی کے پوری زندگی گزار لے۔ اگر کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو راستہ بتلا دیا کہ غافل مت بننا۔ غافل ہوگے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگے تو یاد رکھنا جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دینی بھائی اور دوست، میں یہ بتلا رہا تھا آج کا جو موضوع ہے کہ غافل مسلمان، ایک مسلمان غافل ایسے ہی ہو جاتا کہ اس کے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ قرآن مقدس کی طرف نہیں لوٹتا۔ اس کو چاہیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کے لیے اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، کوئی بھی ڈیمانڈ اس کا، کوئی بھی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کتنا ہم نے عمل کیا ہے؟ جب ہماری پریشانی آتی ہے، ان کو فون کرنا، ان کو فون کرنا، ان سے بات کرنا، ان سے بات کرنا، جو ساری باتوں کو سن رہا ہے اس کی طرف ہم لوٹتے ہی نہیں۔ مسلمان غافل ہوا یا نہیں؟ اگر کافر غافل ہے تو کوئی رونے کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کرنے والا۔ ایک مسلمان کیسے غافل ہو جاتا ہے؟ دینی بھائی اور دوست دیکھیں، آپ غور کریں، ایک وہ شخص جو بیمار ہو جاتا ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے، اولاد سے، ساری چیزوں سے نواز دیتا ہے، اس کو کوئی پریشانی جب آتی ہے، مال و دولت کما رہا تھا، بہت اچھی سیلری مل رہی تھی، بہت اچھے سے کام چل رہا تھا، نوکری چھوٹ گئی، اولاد بہت سارے تھے اس کے پاس، 2 تھے، 4 تھے، 6 تھے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی اس کو واپس لے لیا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اے اللہ کیا میں ہی ظالم بندہ ہوں؟ تو میرے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ کیا میں ہی سب سے زیادہ گنہگار ہوں؟ بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ دینی بھائی اور دوست، تھوڑی دیر کے لیے ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر بیماری ہے، یا اولاد کی بیماری ہے، یا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے،
اگر 1 مہینہ 2 مہینہ بیمار ہو گیا، اگر ایک اولاد 2 اولاد میں سے 1 یا 2 کو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، اگر اس کی نوکری چھوٹ گئی یا اگر کچھ معاملہ ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو کاٹ لیتا ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم غافل ہیں۔ کیوں ہم نے ثابت کیا؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے لوٹیں گے ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف۔ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اولاد سے بھی نوازا تھا، عزت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بھی بنایا تھا، ساری چیزیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تھی، صحت اور تندرستی سے بھی نوازا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اور بیماری میں مبتلا ہی کرنا نہیں تھا، آپ کی اولاد بھی سب ختم ہو جاتی ہے، آپ کے مال و دولت بھی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے کھانے نہیں رہ جاتے ہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، کوئی چیز نہیں باقی بچتی ہے۔ 1 دن کا معاملہ نہیں تھا، 2 دن کا معاملہ نہیں تھا، سال کا معاملہ نہیں تھا، 2 سال کا معاملہ نہیں تھا، 18 سال کا معاملہ تھا کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ 18 سالوں تک ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم مرض میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آزمایا اور آزمائش میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے پکے نکلے کہ اس تاریخ نے صبر کے نام سے صبر کا لقب دے دیا۔ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ اگر زبان مبارک سے کچھ نکلا تو قرآن مقدس نے اس کا نقشہ کھینچ دیا قرآن مقدس میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشے کو کھینچا اور فرمایا اے میرے رب، ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اے میرے رب مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اس بیماری کا میں شکار ہو گیا ہوں۔ اے اللہ یہ نہیں شکایت ہوئی کہ اللہ تجھے مجھے کیوں مبتلا کر رکھا ہے، اے اللہ تو مجھے کیوں آزمائش، یہ زبان سے نہیں نکلا، صرف زبان سے یہ نکلا کہ رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھ کو یہ بیماری لگ گئی ہے، اور میں جانتا ہوں میرا عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا ایمان ہے وانت ارحم الراحمین، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ کتنے سالوں تک؟ 18 سالوں تک، 18 سالوں تک اولاد سب ختم ہو گئی، مال و دولت ختم، صحت تندرستی ختم، لیکن زبان پر شکوہ نہیں، زبان پر شکوہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں بڑے سے بڑے لوگ جو بہت متقی پرہیزگار ہوتے تھے، اور اس کے بعد جیسے کوئی پریشانی آتی ہے آپے سے باہر اللہ تعالیٰ پر بھی بہت ساری چیزیں وہ بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو ہی میرے اوپر رحم کرنے والا ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نقشہ کھینچتے ہوئے کہا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا۔ ہماری اور آپ کی ادا تو پسند آ جائے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ادا کتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس کی سن لی، کس کی؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ کیا چیز سن لی؟ ان کی پکار کو سن لیا، ان کی دعا کو سن لیا۔ کس نے سن لیا؟ جو سب کو سننے والا ہے، سب کو نوازنے والا ہے، اس ذات نے سن لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں جو کچھ بھی تھیں سب کے سب کو ختم کر دیا۔ آپ کہیں گے
ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بیماری سے صحت و تندرستی عطا کر دی، لیکن جو اولاد ختم ہو گئی، وہ جو اولاد چلی گئی، یہ تو نقصان ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں کہا، بلکہ قرآن مقدس نے نقشہ کھینچ دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اولاد سے بھی نواز دیا اور اسی طرح سے اس سے زیادہ کر دیا۔ یہ کہاں کہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہوئی۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آزمائش کرنا ہے، آزمائش میں ڈالنا ہے، اور اس نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ تم کون ہو؟ میں نے تو اپنے نبیوں کو جانچا ہے جو تم سے بہت زیادہ بہتر تھے، ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، تو اتنا کافی ہے، اب ہمارے اوپر کوئی خراش، ہماری پیشانی پہ خراش نہیں آنی چاہیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے ہیں۔ یہ ہمارا گمان بنا ہوا، یہ ہمارا دماغ، ہمارے ذہن میں یا دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شیطان یہاں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، میں بتلا یہ رہا تھا کہ غافل مسلمان جب کوئی پریشانی آتی ہے، ایسا شخص جس کے اوپر کوئی بیماری آئی یا کوئی پریشانی آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا تو غافل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر ہے یا روڈوں پر ایک چلنے والا ہے، نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آزمائش میں ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کسی بھی طرح ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی کو اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو لڑکے دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو لڑکیاں دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو دونوں دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو دونوں سے محروم کر کے آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت سے محروم کر کے آزماتا ہے، کسی کو صحت و تندرستی دے کر آزماتا ہے، کسی کو مرض دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو ہواؤں میں اڑا کر کے آزماتا ہے، اور کسی کو روڈوں پر ٹھوکر کھلا کر کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت اور اپنی مصلحت۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسے اوقات میں ہم اللہ تعالیٰ سے غافل تو نہیں ہو گئے، ایسے اوقات میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو توڑ تو نہیں لیا۔ اگر ہم نے اپنے رشتے کو ایسے حالات میں توڑ لیا ہے تو یاد رکھیں ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم بہت بڑے خسارے میں ہوں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، اب آئیے دیکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ وہ مسلمان، یہ تو ہم نے جان لیا کہ لوگ اس طرح سے غفلت برتتے ہیں، لیکن علامتیں، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو بھی ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ اس میں وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، جو جانتے نہیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے عقل مند لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عقل مند نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو بہت دور اندیش سمجھنے والا، بہت عقل مند سمجھنے والا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کے اندر دور اندیشی ہے، نہ اس کے اندر عقل ہے۔ چونکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اس لیے وہ عقل مند نہیں ہے چونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر ہی نہیں پاتا۔ اور جو شخص حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ کر پائے، اس کو دنیا کی کوئی بھی ذات عقل مند نہیں کہہ سکتی ہے، چونکہ وہ شخص حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ، ان کے پاس 2 آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے ان کو، لیکن وہ 2 آنکھیں حق کو نہیں دیکھتی ہیں، صحیح چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں، وہ غلط ہی چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس 2 کان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 کان دیے ہیں، لیکن وہ صحیح باتیں نہیں سن پاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو عطا کی ہے اس نعمت کو صحیح استعمال میں نہیں لاتے ہیں۔ یہ علامتیں ہوتی ہیں کس کی؟ ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرتے ہوئے حق اور باطل کے درمیان حق تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ غافل لوگ ہیں جن کے پاس دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں، لیکن وہ صحیح چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، غلط ہی چیز کو دیکھتے ہیں۔ وہ غافل لوگ ہیں جن کے پاس دو کان ہیں، وہ صحیح چیزوں کو نہیں سنتے ہیں، غلط ہی چیزوں کو سنتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ غافل لوگ ہیں۔ کس سے غافل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل لوگ ہیں۔ دینی بھائی اور دوست، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دو کان بھی ہے، جن کے پاس دو آنکھیں بھی ہیں، جن کے پاس بڑا سا سر بھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسجد نہیں جانا چاہیے، درس میں نہیں جانا چاہیے، یہ سب تو بیکار والی چیزیں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنے دیر میں ہمیں وہ ٹائم کر کے، اتنے دیر میں ہمیں آرام کر کے، اور ہم کل آرام سے کام کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کانوں والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جو بڑے سر والے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الکافرین، یہ کافر لوگ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، لیکن اگر وہ کان صحیح استعمال نہیں ہو رہے ہیں، وہ آنکھیں صحیح استعمال نہیں ہو رہی ہیں، تو ہمارا ایسے لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ان لوگوں میں ہوگا جو غافل لوگ ہیں۔ کیوں ایسا ہوگا؟ چونکہ قرآن مقدس نے اس کا اعلان کیا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ غافل لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت برتنے والے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ دیکھیں گے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنیں گے، اپنی آنکھوں سے سنیں گے، دیکھیں گے، لیکن وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ صحیح بات اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دل دیا یا نہیں دیا ہے؟ کس لیے؟ غلط کام کرنے کے لیے۔ یہ آنکھیں دی ہیں صرف غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے، یہ کان دیا ہے صرف غلط چیزیں سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غفلت برتتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر اپنی مہر لگا دیتا ہے، یہ غافلوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، اگر کسی کمپنی میں 10 لوگ کام کرتے ہیں اور 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام چوری کرتے ہیں، کم کام کرتے ہیں، آنا کانی کرتے ہیں، لیٹ سے آتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، کفیل ان کو کیا کرتا ہے؟ مدیر کیا کرتا ہے؟ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور اس کے بعد ٹھپا لگا کر کے ایگزٹ لگا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھپا لگے گا، سیدھے وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ دینی بھائی اور دوستو، تو ایک علامت یہ ہے، غافل لوگوں کی علامت ہے۔ اگر کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے اور یہ حق کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے، صحیح بات نہیں کہہ رہا ہے، صحیح کام نہیں کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، کان سے سن بھی رہا ہے حی علی الصلاۃ، آنکھوں سے پڑھ بھی رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، دل سے جانتا بھی ہے کہ یہ واجب چیز ہے اور عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غافلوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، سمجھ جانا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو چکا ہوں۔ غافل صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو دوسروں کے خلاف غلط فیصلہ دے رہے ہیں، غافل وہ شخص بھی ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر عمل نہیں کرتا ہے وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر ہم مہر لگا دیں گے، وہ بالکل ایسے ہی چلتے رہیں گے جس طرح سے ان کی خواہش ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، بلا شک و شبہ ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے. اور دنیا میں ہے کوئی شخص جو یہ کہہ سکے؟ دنیا میں تو ایک ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک میں پناہ لے لیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن موت کے بعد ہے کوئی راہ فرار؟ آخرت کے علاوہ کوئی راستہ ہے کسی کا؟ کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو غافل ہوا اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ. اور پہلی علامت ہم نے بتلائی کہ وہ شخص عقل مند بھی ہوگا لیکن اس کی عقل مار گئی ہوگی، آنکھ کان ناک ساری چیزیں ہوں گی، لیکن صحیح عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ غافلوں میں شمار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کرنے والوں میں شمار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. دوسری علامت، غافل لوگوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے پیچھے مشغول ہو گیا. جو کچھ ہے دنیا کو حاصل کر لینا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دنیا کو حاصل کر لو، کیسے بھی حاصل کرو، دنیا کو حاصل کر لو. مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ دنیا بنا کر گیا تھا، آخرت کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شخص کس چیز میں بزی ہے؟ دنیا کو بنانے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے بالکل دور. آپ دیکھیں گے دنیا میں کچھ لوگوں کو اپنے آس پاس میں دیکھیں گے، اذان اگر ہونے لگتی ہے تو ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ بیچ میں ایک نمازی ہے، کہیں ایسا نہ ہو بھی یہ کہے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے. ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے. اب یہ سوچئے کہ وہی شخص جو نماز کے وقت اپنے آپ کو روک رہا ہے، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دنیا کا معاملہ ہو تو سب سے پیش وہ رہتا ہے. سمجھ جانا کہ یہ غافل لوگوں میں سے ہے، یہ غافل مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو کاٹ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرمایا، اور اس کا بھی نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کھینچ دیا ہے، یہ بتلا کر کے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہنا. اور کن لوگوں کے ساتھ رہنے سے منع کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے ان کا کہنا مت ماننا، ان کی اتباع اور اطاعت مت کرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. جب وہ غافل رہتا رہا، دور رہتا رہا، منہ موڑتا رہا، میں نے کیا کیا؟ ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، غافل ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو گیا. اب اس کی اتباع مت کرنا، اب اس کے ساتھ مت رہنا، اب اس کے ساتھ رہ کر کے اپنا نقصان مت کرنا. وہ لوگ جو اپنی نفس کے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو پس پش ڈال دیتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غافل لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا. دینی بھائی اور دوست، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اقترب للناس حسابهم، بہت مشہور آیت اکثر زبانوں پر چڑھی رہتی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ کل زندہ رہے گا؟ کوئی جانتا ہے کہ اگلی سانس وہ لے پائے گا؟
اگر ہم جانتے ہوتے یا اگر ہم اس پر قدرت رکھتے ہوتے نا تو کوئی مرتا ہی نہیں، ہمیشہ وہ زندہ ہی رہتا، موت آنے ہی نہیں دیتا، موت کا دروازہ بند کر دیتا، ہمیشہ وہ زندہ ہی رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی تمہاری موت قریب کھڑی ہوئی ہے، قبر تمہارا انتظار کر رہی ہے، جہنم کے داروغہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جنت کے داروغہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہاں جانے والے ہو، کون سی تیاری کرنے والے ہو، اقترب للناس حسابہم، تمہارے حساب کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا اور تمہیں قبرستان پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں سوال کرنے والے تم سے سوال کریں گے، اگر تمہارے جواب صحیح نکلے تو جنت کے دروازے تمہارا انتظار کریں گے، اگر تمہارے جواب غلط نکلے تو جہنم کے دروازے تمہارا استقبال کریں گے۔ اقترب للناس حسابہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے وہ پلاٹ خریدنا ہے، ابھی تو ہم نے وہ کام کرنا ہے، ابھی تو ہم نے وہ گاڑی خریدنی ہے، ابھی تو وہ بلڈنگ بنوانی ہے، ابھی تو ایسا کرنا ہے اور فلاں ملک کی زیارت کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگلی گھڑی میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ غافلوں میں سے مت ہو جانا، مت غافل ہو جانا اللہ تعالیٰ سے، مت غافل ہو جانا آخرت سے، مت غافل ہو جانا عذاب قبر سے، مت غافل ہو جانا جہنم کے عذاب سے، مت غافل ہو جانا۔ اگر غافل ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ایک ایسی زندگی ہوگی جس کے بعد کوئی بھی راستہ نہیں ہے، نہ اس کے بعد موت ہے، نہ کوئی راہ فرار ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی اور جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو محفوظ رکھے۔ دینی بھائی اور دوست، تیسری علامت غافلوں کی، تیسری علامت، دوسری علامت کیا نکلی کہ وہ شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اس کے لیے سب کچھ دنیا کو حاصل کر لینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کے پاس۔ تیسری علامت ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے بالکل غافل ہوگا، ایک مرتبہ اس کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل سکتا، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتا ہے، جب بھی بولے گا مزاحیہ چیزیں بولے گا تاکہ دوسرے لوگ ہنسیں، بہت سارے لوگوں کو پائیں گے ایسے آپ، وہ اپنے آپ کی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کرو کہ لوگ ہنسیں، ایسا کام کرو کہ لوگ مجھے ہنسانے کے لیے بلائیں، اور وہی لوگ جب قیامت کے دن جنت میں ٹہل رہے ہوں گے اور وہ جہنم میں جل رہا ہوگا تو کہا وہ جنتی کہے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ تو وہ یہی کہے گا نا کہ جب اذان ہوئی تھی میں ہی تو غافل کر رہا تھا، لم نک من المصلین، ہم ہی تو نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہ نماز ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اسی سے تو ہم غافل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ایسا شخص کوئی بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کو بھول جاتا ہے، تسبیح بھول گیا، تکبیر بھول گیا، تحمید بھول گیا، کبھی بھول کر بھی زبان پر نہیں لاتا، بھول کر کے بھی زبان پر نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کرو؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رات میں دن میں، جب بھی ہو سکے، ظاہری طور پر باطنی طور پر، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ہم نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے فرما رہا ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتے رہو،
ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ کتنا ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے رب کو نہیں یاد کر رہے ہیں تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں یا نہیں ہیں۔ لکھ دینا اپنا نام کہ ہم غافلوں میں سے ہیں۔ یہ علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کی، یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دلوں سے نکالنے کی۔ اور جس کا خوف، جس کے دل سے اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا تو سمجھ لیجئے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر مہربان ہو سکتا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، یہ تیسری علامت ہے ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بلند آواز سے بھی، پست آواز سے بھی، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے چوتھی علامت بہت اہم ہے، اور یہ علامت بالکل ظاہر ہے۔ کن لوگوں کی علامت میں بیان کر رہا ہوں؟ ارے یہیں پر آپ غافل ہو گئے۔ کن کی علامت بیان کی جا رہی ہے؟ غافلوں کی، ہے نا جی؟ غافلوں کی علامت، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہیں، ان کی علامت بیان کی جا رہی ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے، آپ جانتے ہیں مجلسیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مجلس ہوتی ہے فرشتوں کی مجلس۔ کون سی مجلس ہے وہ یہی مجلس ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے، جس میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جس میں حدیث تلاوت پڑھی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس مجلس کو کس کی مجلس کہتے ہیں؟ فرشتوں کی مجلس کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس ہوتی ہے کس کی؟ فرشتوں کی مجلس۔ دوسری مجلس ایک اور ہوتی ہے، وہ مجلس کس کی مجلس ہوتی ہے؟ شیطانوں کی مجلس ہوتی ہے۔ شیطانوں کی مجلس کون سی ہوتی ہے؟ یہ میں علامت بتلا رہا ہوں، چوتھی علامت غافلوں کی۔ دوسری مجلس جو ہوتی ہے شیطانوں کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے سب کچھ ہو رہا ہو۔ اس میں اب آپ سمجھ جائیے، ہر وہ برائی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہر برائی ہو رہی ہو یا برائیوں میں سے کچھ برائیاں ہو رہی ہوں، وہ مجلس کون سی ہوتی ہے؟ شیطانوں کی مجلس ہوتی ہے۔ اب جب آپ نے جان لیا کہ دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس ہوتی ہے فرشتوں والی اور ایک مجلس ہوتی ہے شیطانوں والی، اگر کوئی شخص فرشتوں والی مجلس میں جانے کا شوق ظاہر کرتا ہے، بغیر کسی لالچ کے، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی شخص اس مجلس میں آ کر اپنا وقت لگاتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس چیز کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، سمجھ لینا کہ اس کے اندر وہ بری صفت نہیں ہے جو غافلوں والی صفت ہے، بلکہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہے، یہ غافل دل نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چوتھی علامت میں بتلا رہا ہوں وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص شیطانوں کی مجلس میں جانے کے لیے اظہار کرتا ہے، شوق ظاہر کرتا ہے، بغیر بلائے ہوئے خود ہی فون کرتا ہے، خود جا کر کے پہنچ جاتا ہے، سمجھ لینا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو غافلوں میں سے ہیں، جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے ہے، یہ غافل لوگ۔ یہ تو بہت آسانی سے آپ پہچان لیں گے۔ روڈ پر کھڑے ہو جائیے آپ اور بتلا دیجئے کہ فلاں جگہ مشاعرہ ہو رہا ہے، آپ گاڑی نہیں کہیں گے مجھ سے پیسہ لیجئے، مجھے ٹکٹ دلوائیے، وہاں پر میں اپنے حساب و کتاب پر آؤں گا۔ کون سی مجلس ہوگی وہ؟ شیطانوں والی مجلس۔
کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی برائی کی چیز ہو رہی ہے، وہاں پر بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ دینی مجلسوں میں جانے سے تو کراہیت محسوس کر رہا ہے، دینی مجلسوں میں پہنچنے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا گرا ہوا سمجھتا ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ اس کا دل غافل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دل منہ موڑ چکا ہے۔ یہ چوتھی علامت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پہچانیں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ وہ کون سے صفات ہیں جن کے پائے جانے سے ہم غافلوں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری پکڑ کرے گا، ہمارا مواخذہ کرے گا۔ یہ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ غافلوں کی یہ صفتیں ہیں۔ اب سوال یہاں پر ایک اور ہوتا ہے کہ غفلت کے اور زیادہ نقصانات کیا ہیں؟ جو عمومی نقصانات ہیں، اگر کوئی شخص غفلت برتتا ہے تو کیا اس کے نقصانات ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونے سے سب سے بڑا نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی شیطان کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو آپ خرید لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو آپ کے اوپر لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوا۔ دوسرا نقصان جو آپ کا ہوگا کہ آپ کے دل میں پریشانی، غم، گھبراہٹ، خوف، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور جہاں تک خوشی کا نام ہے اس کا نام و نشان آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل اپنے آپ کو کر لیا ہے تو یاد رکھیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ دھڑکتا ہوا دل بنایا ہے، اس دل میں غم ہی غم ہوگا، ملال ہی ملال ہوگا، پریشانی ہی پریشانی ہوگی، خوشی کی لہر آپ اس میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح سے غفلت کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر لیا تو دلوں میں مختلف قسم کے برے وسوسے، شکوک و شبہات دور کی بات تو چھوڑ دیجئے، آپ کو اپنی بیوی پر شک و شبہ، بیٹے پر، ماں باپ پر، کام کرنے والوں پر، اپنے ساتھ رہنے والوں پر، اور جب شکوک و شبہات کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے نا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم غافل ہو جائیں گے تو ایسے وقت میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں ہمیں مطلع کر دیتا۔ اسی طرح سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے تو وہ لوگ جن سے ہماری 20 سال سے دوستی تھی، جن سے ہماری بہت پرانی دوستی تھی، ہم نوالا ہم پیالہ تھے، برابر اٹھنا بیٹھنا، عداوت اور دشمنی میں یہ چیز بدل جائے گی، ایسی جنگ چھڑ جائے گی دونوں کے بیچ میں کہ محلے والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور جہاں تک حیا، وقار، اخلاق، یہ ساری چیزیں دلوں سے نیست و نابود ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونے کے نقصانات ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص غافلوں میں سے ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جتنا وہ غافل ہوتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی چلی جائے گی، اور شیطان یا گناہوں سے اس کی نزدیکی بڑھتی چلی جائے گی۔ چونکہ جب غافل ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ غلط کام ہی کرے گا، وہ گناہ ہی کرے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ غافل شخص ان سارے نقصانات کا شکار ہو جائے گا، ہمیشہ ہر طرح سے، ہر حالت میں اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ یہ چیز بھی ہم نے دیکھ لیا، غافلوں کے صفات کو بھی دیکھ لیا، غفلت کے نقصانات کو بھی دیکھ لیا۔ اب ہمیں ایک چیز اور دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، ہم کیسے غفلت سے بچ سکتے ہیں، کون سا وہ راستہ ہم اپنائیں
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہونے پائیں، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھا رہے۔ کون سا وہ راستہ ہے؟ دینی بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اگر شیطان سے دور ہونا ہے، گناہوں سے دور ہونا ہے، صرف ایک چیز اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا۔ صبح شام کے اذکار آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ آپ ذکر کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے گانا نہ گنگنائیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب خالی ہوں تو وسوسے میں نہ جائیں، سوچنے میں نہ جائیں، درود شریف ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کی علامت ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما جلس قوم مجلسا فلم یذکر اللہ فیہ، کہ اگر کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور وہ قوم، وہ لوگ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجلس جو ہوگی باعث نقصان ہوگی، یا اسی مجلس میں بیٹھنا نقصان دہ ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو ایسی مجلس میں بیٹھنے کا ہمیں اور آپ کو فائدہ ملے گا، نقصان ہمارا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر کوئی راستہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو راستے پر چلنا بھی باعث تکلیف ہوگا۔ راستے پر چلنا بھی، اگر آپ غافل ہو گئے، گاڑی سٹارٹ کیا دعا نہیں پڑھی، گھر سے نکلے دعا نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، غافل ہوئے یا نہیں غافل ہوئے، تو یہ چلنا بھی باعث تکلیف، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بستر پر لیٹتا ہے، سونے جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کام تو سب ختم ہو گیا، اب تو صرف آرام ہی آرام ہے، لیکن اس تھکاوٹ کو دور کرنے والی ذات ہے کون سی؟ سکون دینے والی ذات ہے کون سی؟ خوف اور گھبراہٹ سے بچانے والی ذات ہے کون سی؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی خوف اور گھبراہٹ سے بچانے والی ذات ہے، اسی کی ذات ہمیں سکون دینے والی ہے، اسی کی ذات ہمیں آرام دینے والی ہے، اور ہم بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے خراٹے لینا شروع کر دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں تمہیں گھبراہٹ ہی گھبراہٹ محسوس ہوگی اور گھبراہٹ ہی تمہارے ہاتھ لگے گی، کوئی فائدہ تمہارا نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ چاہے ہم کسی مجلس میں جائیں، سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ مجلس ہے کون سی۔ ہم کسی راستے پر جا رہے ہیں، یہ پتہ لگا لیں یہ راستے پر چلنا ہے کیسا۔ ہم بستر پر جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ تیار کر لیں کہ ہم نے دعائے نوم، دعائے سونے کی دعا پڑھی یا نہیں پڑھی۔ ہم نے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کے مطابق اپنے بستر پر اپنے آپ کو حاضر کیا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مطابق حاضر کیا ہے تو آپ کے لیے خوشخبری، لیکن اگر اس کے علاوہ ہے تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی غافلوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ علاج ہے میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ سے غفلت کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غافلوں میں سے نہ ہوں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم میں سے کسی کو غافلوں میں سے نہ بنا، الہ العالمین اس برے صفت سے ہمیں بچا لے، الہ العالمین اس برے صفت کے قریب جانے سے ہمیں محفوظ رکھ، الہ العالمین ہمیں شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھ، الہ العالمین ہمیں شیطانی مجلسوں میں جانے سے محفوظ رکھ، الہ العالمین
ہمارا گزر ہو تو اس راستے سے گزر ہو جس راستے پر گزرنا تو پسند کرتا ہے۔ الہ العالمین ہماری شرکت ہو تو ان مجلسوں میں ہو جن مجلسوں کو تو پسند کرتا ہے، جن مجلسوں میں تیری رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔